اور جس ٹرین میں وہ آیا تھا اس ٹرین کے اندر خوش قسمتی سے جو چند لوگ بچ گئے تھے جن کی گردنیں نہیں کٹی تھی، وہ ان میں میرا باپ اور میری ماں شامل تھی. تو اس پاکستان سے جو کمٹمنٹ ہے آپ سب کی بھی ہے، میری ذرا اس لیے بھی ڈفرینٹ ہے کہ میرا باپ قائد اعظم کا ذاتی ملازم بھی تھا. اور جب میں نے اسے یہ کہا کہ آپ یہ ایوان قائد اعظم وہ ہے وہاں ایوارڈ دیتے، تو میں کہا میں آپ کو دلواتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں ان لوگوں سے لوں گا جو پاکستان کے قبضہ گروپ ہے، تو میں ان سے امداد لوں گا، میں ان سے سرٹیفکیٹ لوں گا. یہ میرے اللہ کا معاملہ ہے، اور یہ میرے قائد اعظم کا معاملہ ہے، اور یہ میرے پاکستان کا معاملہ ہے. تو میری پاکستان سے کمٹمنٹ اس حوالے سے ذرا ڈفرینٹ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ خدا گواہ ہے کہ پچھلے ایک ماہ میں میرے جتنے زیادہ جاننے والے ملے وہ ایک جملہ ضرور مجھے کہتے ہیں کہ یار تو ہاتھ ہولہ رکھا ہے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اچھا مجھے بتائیں کہ میں ہاتھ ہولہ کیسے رکھوں؟ کیا میں ظلم کو ظلم نہ کہوں؟ کیا میں جبر کو جبر نہ کہوں؟ کیا میں انسانی حقوق کے قتل عام پہ خاموش نہ ہوں؟ کیا میں جمہوریت کے دفنائے جانے کے اوپر تالیاں بجاؤں؟ کیا کروں میں؟ کیسے خاموش ہوں؟ کیسے ہاتھ ہولہ رکھوں؟ اور جس فضا میں خوف اس سطح پہ چلا جائے کہ آپ سچ بات کہیں تو لوگ کہیں کہ سچ نہ بولو، ہاتھ ہولہ رکھو، ایسی فضا میں اسلامی جمہوریہ پاکستان جس صرف ہم فیشن کے طور پہ کہہ سکتے ہیں، عملی طور پہ کہاں ہے اسلام اس پاکستان میں؟ کہاں ہے جمہوریت اس پاکستان میں؟ ایون وہ پاکستان کہاں ہے جو میرے ماں باپ نے، آپ کے ماں باپ نے قربانیاں دے کے حاصل کیا تھا؟ کہاں گیا وہ پاکستان؟ یعنی ہماری منافقت دو نمبری کی اس سے زیادہ کیا مثال ہوگی کہ ہمارے آئین کا پہلا ہے کہ پاکستان کے تمام قوانین اور آئین اسلامی سنت کے اور شریعت کے مطابق ہوں گے. کاروبار جو ہے ہم وصول میں کریں، جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سخت الفاظ میں وہ مذمت کی ہے کہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. وہ حدیثیں میں پڑھتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، رحمت للعالمین، جو چیوٹی کے اوپر جو کہتے ہیں درخت کو بھی نقصان پہنچنا چاہیے، وہ اتنے سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ ہم انہی سے جنگ کر کے، جن کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ جو سود کا کام کرتے ہیں ان سے میری جنگ ہے، ہم ان سے جنگ کر کے ہم سمجھتے ہیں ہم کامیاب بھی ہو جائیں گے. جمہوریت کا عالم ہمارے یہ ہے کہ کیا میں آپ سے کہوں کہ ہمارے جمہور کیسے بچے جمہور بن کے رہ گئے، کیسے پاٹے خان بن کے رہ گئے جو کسی کی انگلیوں کے اوپر ناچتے ہیں. اور آج کا دانشور آئی ایم سوری وہ تو کسی طوائف سے بھی بدتر ہے. طوائف میں بھی شرم اور حیا ہوتی ہے، طوائف بھی یار بدلتے ہوئے 100 بار سوچتی ہے. ہمارا دانشور تو اتنا گھٹیا ہے کہ وہ تو طوائف سے بھی زیادہ تیزی سے جو ہے اپنے یار بدل لیتا ہے. جو آج کل ہمارے دانشوروں کے نام کے لوگ بیٹھے ہوئے ٹی وی پہ کر رہے ہیں، اور وہ جو کچھ جس انداز میں اس معاشرے کے اندر تعفن پھیلا رہے ہیں، اگر آج یہ معاشرہ اتنا بدبودار ہے تو کس وجہ سے ہے؟ یہ اکیلا قاسم کتنا خوشبو پھیلا سکتا ہے؟ یہ فاطمہ اردو کے لیے اتنی جنگ لڑتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بھائی جن سے آپ جنگ لڑ رہے ہیں ان کا اردو مسئلہ ہی نہیں ہے، ایون ان کا مسئلہ پاکستان بھی نہیں ہے. ان کے بچے باہر، ان کا کاروبار باہر، وہ چھٹیاں گزارنے کے لیے باہر جاتے ہیں. ریٹائرمنٹ کے سے پہلے ان کا باہر کا پلان کام بن چکا ہوتا ہے کہ انہوں نے کہاں رہنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ یہاں پہ آتے ہیں، حکومت کرتے ہیں، پھر واپس چلے جاتے ہیں. ان کے بچے پاکستان آنے کو پسند نہیں کرتے، وہ پاکستانی پاسپورٹ پھینک دیتے ہیں پھاڑ کے، ٹھیک ہے؟ اور یہ سب کے ساتھ ہی ایسا ہے. اور وہی ہمارے حکمران ہیں، وہی ہمارے لیڈر ہیں، وہی ہمارے ہیروز ہیں. تو ایسے میں عمیر نے جو اسلامی جمہوریہ پاکستان، چلو اتنا ہی لکھ دینا اس عہدے سے پنگھر میں رمیش کے مارے زندہ ہیں، یہی بات بڑی بات ہے. کیا بات؟ یہ اگر عمیر اتنے لکھ دیتا ہے اسلامی جمہوریہ، پگڑی پڑے کیوں نہیں کیا کہ تم نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کہہ دیا اس ملک کو؟ تیری جرت کیسے کہ تو جمہوریت کا بھی کہہ سکتا ہے؟ کیا بات؟
मैं समझता हूँ कि उमैर साहब आप तो मेरे कान पढ़े वो खाके हैं ज्यादातर लोगों के ऊपर लिखा हुआ है और इस तरह की चीजें मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हूँ, मैं बड़े सच्चाई से झूठ बोल रहा हूँ कि मैंने तुम्हारी सारी किताब पढ़ी, ठीक है ना। लेकिन ये कि हकीकत ये है कि मैंने जितना भी पढ़ा उसमें मैंने ये लिखा, मैं कासिम साहब तो आपकी तारीफ कर सकता हूँ, वो भाई सैयद बादशाह हैं, उनकी उंगली पकड़ के हमने पूरे सरात तक हुई है। लेकिन मैं तो एक आम सा पाकिस्तानी हूँ, इसारा ना मेरा नाम है, तो वो एक चौधरी ने दावत की तो उसमें नमक ज़्यादा हो गया खाने में, और वो चौधरी डाटा था तो वो हर जगह जाके हर बंदे से कहता था सुना कैसा खाना पके। अब वो चौधरी डाटा था तो कहे साहब क्या कमाल खाना बनाया। तो मेरे जैसा निराशी जो था राना, उसके बाद जब मेरे सर राना कह हो गया पके, उन्होंने कहा जो सब कमाल करता 10 लाख का तो ढूंढ ही पाता है। मैं तो भाई जो वो कहूँगा जो मेरा ज़मीर है, ठीक है, चाहे तुम अगली किताब में बुलाओ ना बुलाओ कोई बात नहीं, लेकिन एक बात याद रखना उमैर साहब, जिसके हाथ में कलम है ना उसके ऊपर अल्लाह की गिरफ्त भी बहुत ज्यादा है। ये कोई मजाक नहीं है, कलम पकड़ लेना और चंद सतरें लिख देना, इट्स नॉट अ फन। हमने जवाब देना है, जब हमने मरना है हमने अल्लाह के पास जाके कहना है कि हमने अल्लाह तो कसम खा रहा है कलम की हुर्मत का, क्या बात, ठीक है ना। तो वो कलम अगर मेरे हाथ में है और मैं उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहा तो मैं गुनाहगार भी हूँ और पकड़ के मैं भी आऊंगा। आप जवान हो, जवान अभी पाकिस्तान के कम मुनाफिक हैं, हम तो पूरे मुनाफिकत के अंदर डूब चुके हैं। पाकिस्तानी कौम के अंदर अगर आप एक खूबी जो हमसे पहले की अक़वाम थी जो बिल्कुल तबाह हो गई, निस्ब नाबूद हो गई, ठीक है, कभी आप उनका मुतालिया कीजिएगा, वो हमसे ज्यादा मुत्तकी थे, परहेजगार थे, नमाजी थे, रोजा रखते थे, हज करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन वो बड़े मुनाफिक थे, झूठ को झूठ नहीं कहते थे, जालिम को जालिम नहीं कहते थे, और वो तबाह हो गए। अगर हमारे हाथ में नबी पाक की शफाअत ना हो तो हम तो कब के तबाह हो गए, खत्म हो गए थे। ये तो उनका बड़ापन है यार कि इस तमाम हमारी तमाम तर घटियापन के बावजूद अगर हम कहीं पे अभी भी हैं तो शायद कहीं ये हो कि हम उनके नाम से जिंदा है। मेरी बारी जदों भी आती है ना, ये कोई वक्त आना वक्त कम है तो सर हमारे पास काफी और मुख्तसर कीजिएगा। तो मैं कहता हूँ पंजाबी जो ऐसी कहना साड़ी बारी आई तो घुरो, ठीक है ना। तो बहुत सारी बातें जो हमेशा अनकही रह जाती हैं वो इस बार भी आप भी अनकही रह गई, तो कभी मौका मिला तो फिर मैं बात करूंगा, लेकिन जाते जाते मैं असल में फिर वहीं पे खड़ा हूँ। ये कोई किताब नहीं है, ये कोई तहरीर नहीं है जो तुमने की, ठीक है ना। किताब लिखनी है तो सच पे लिखो, किताब लिखनी है तो गरीब लोगों पे लिखो, किताब लिखनी है तो कुचले हुए तबकों पे लिखो जिनकी तब किसी की तवज्जो नहीं जाती, किताब लिखनी है तो उन बालादस्त तबकों के खिलाफ लिखो जिन्होंने इस मुल्क को लूट लिया और अभी भी मोहम्मद बिन कासिम बनते। अगर किताब लिखनी है तो निकल आओगे इस हॉल से बाहर, तुम्हें लिखना आता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस पाकिस्तान में कितने लोग हैं जिन्हें लिखना आता है, तुम्हें लिखना आता है यार, तुम जवान हो, खूबसूरत हो, ठीक है। तो खूबसूरती खाली बाहर का हुस्न नहीं होती, खूबसूरती तो आपके अंदर की दुनिया का नाम है। तो उस खूबसूरती को बाहर निकालो, लिखो, सच पे लिखो यार। क्या होगा यार, कुछ नहीं होता। जितनी मुद्दत हमने जीना है हमने उतनी ही मुद्दत जीना है, ना उससे 1 मिनट पहले कोई मार सकता है ना 1 मिनट बाद कोई मार सकता है। तो जो अल्लाह ने हमारे डीएनए में लिख दिया है वो तो होना है, तो इसे क्यों ना अच्छा करें। तो मैं ये समझता हूँ, इतने लोगों में मैं तुमसे वादा लेता हूँ कि तुम्हारी अगली किताब जो होगी ना वो फैक्चुअल होगी, वो उन चीजों के ऊपर होगी जो पाकिस्तान की जरूरत है। पाकिस्तानी इसलिए भटक गए कि इनका दानिश्वर भटक गया, इनका दानिश्वर टके टोकरी बिक गया, वो थोड़े थोड़े पैसों के ऊपर
شراب کی بوتلوں پہ، پلاٹوں کے اوپر، کوٹھیوں کے اوپر، غیر ملکوں کے اندر سفارت کاریوں کے اوپر اس نے اپنا دانش بیچ دی. تو کوئی ایسے تو ہونا یار جو 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 اپنے متاع جہاں کو ہاتھ پہ ہتھیلی پہ رکھ کے کہیں کہ بھائی میرا کوئی خریدار نہیں ہے، میں تو وہ بیچوں گا چاہے وہ اندھوں کے شہر میں آئینہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن میں نے تو وہ بیچنا ہے جو میرا ضمیر کہہ رہا ہے. اور تم مجھے شکل سے بات نہیں کر رہے، تم نے آج الٹے بلیڈ سے شیو بھی کیا تو اندر کا نور بھی تمہارا تھوڑا سا باہر آ گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تم پہ فرض ہے، تم پہ قرض ہے اس قوم کا کہ وہ لکھو جو اس قوم کی ضرورت ہے، وہ لکھو جو آگے جانے والی صدیوں میں تمہیں زندہ رکھے، کیونکہ لفظ کبھی نہیں مرتے، کبھی بھی تحریر نہیں ختم ہوتی، چاہے کوئی کچھ بھی ہو جائے. تحریر کی طاقت کا اندازہ آپ اس سے لگانے کے اللہ چاہتا تو کون کیا کر سکتے؟ دلوں میں قرآن اتر جاتا. کتاب کیوں اتاری اس نے؟ کتاب اسی لیے اتاری کہ لفظوں کی حرمت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اور مجھے امید ہے کہ تم بھی اگلی کتاب جو ہے نا پاکستان پہ لکھو گے. چلو اٹھو زمین کھودے اور اس میں اپنے دل ہوں گے، کرے آباد اس کو آرزوؤں کے پسینے سے کہ اس بے رنگ جینے سے نہ تم خوش ہو نہ میں خوش ہوں. بہت شکریہ سر، اور میں بہت شرمندہ ہوں کہ مجھے آپ کا یہ نوٹ دینا پڑا مختصر کرنے والا. ہم آپ کو سننا چاہ رہے تھے لیکن پروگرام کو بھی وقت پر ختم کرنا میری مجبوری ہے. خواتین و حضرات، یہ حکومتوں کی امداد کے لیے میں کیا کہتے ہیں تندور پہ میں نے اسے 2-3 دفعہ روک سے کہا یار روٹی دے دے، وہ میں نے تیسری دفعہ کہا کہتا ہوں ایڈا پلوان ہونا تھے کار میں اس وجہ سے لیٹ ہو گیا. میں اس پہ معذرت کھاؤں. ابھی قاسم صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے بتایا کہ ان کے والد واقعہ میں تھے اور انہوں نے خود بھی محنت کی شرکت کی ہے. تو میں نے چلے یہاں میں شیئر کرتا چلوں. میں پھر اثر بات چیت کر پاؤں گا کہ میں نے 13 سال کی عمر میں اخبار بیچنے شروع کیے اور بسوں میں آواز لگا کے اخبار بیچتا تھا. اور 1-2 دن نہیں بیچی کہ وہ جیسے فلموں میں ہوتا ہے نا بھائی مراد بیچتا ہے تو دوسرے دن اسے افسری مل جاتی ہے اور تیسرے دن افسر کی بیٹی بھی مل جاتی ہے. تو مجھے کوئی ایسا میری زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ نہیں آیا. تو میں اخبار بیچتا تھا، برف کے گولے بیچے، پکوڑے بیچے، رمضانوں میں سموسے بیچے، سڑکوں کے اوپر کھاڑو کیا بات بنائے. تو اور یہ کوئی 1-2 دن نہیں کیے میں نے اپنی زندگی کے میرا خیال ہے پہلے 20 سال اسی طرح زندگی گزارا کہ میں ایک صبح اخبار بیچتا تھا، پھر میں ایک آفس میں چپراسی تھا، پھر میں شام کو جو ہے 2 ٹیوشن پڑھاتا تھا. اور اسی دوران میں پڑھتا رہا. میری انگلش میں 3 دفعہ کمپارڈ آئی. تو میرے دوستوں نے کہا یار تو رہنے پاس نہیں کر سکتا. میں کہا بورڈ والے تھک جائیں گے، وہ مجھے معافی مانگ کے سند دیں گے. اور میں نے پھر ان سے زبردستی سند لے لی. سو جو بات قاسم صاحب کہہ رہے تھے میں نے کہا تھوڑا سا اس کو آگے بڑھا. میں عمیر کو نہیں جانتا بالکل، اور عمیر سے میری پہلی ملاقات غالباً پرسوں ہوئی ہے. لیکن اس کے نام کے ساتھ ایک نام بھی اس نے جوڑ لیا تھا، یہ جڑا ہوا تھا، یہ جڑا ہوا ہے ایمن نیازی صاحب کا. تو جب وہ نام میں نے پڑھا تو میں